अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। सुबह सुबह का टाइम है और मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस कर रहे थे रिसर्च प्रपोज़ल के हिसाब से। तो जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो भी एज इट इज़ ही होता है, जैसा कि साइनॉप्सिस बनाया जाता है। जिस तरह से हम अपने एमफिल या पीएचडी के थीसिस के दौरान अपना साइनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम टाइटल, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, रिसर्च क्वेश्चंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद मेथडोलॉजी हम ऐड करते हैं और रिसर्च आउटकम्स और एंड पे रेफरेंसेस। सेम उसी तरह वही साइनॉप्सिस की तरह का ही रिसर्च प्रपोज़ल होता है। और यहाँ पे इटली में अप्लाई करने के लिए रिसर्च प्रपोज़ल का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो ये लोग जो हैं वो अपना देते हैं प्रोजेक्ट्स, बताते हैं कि इस पे आपने अपना रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना है। और रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हम नहीं बना सकते। इसको हम अगर मैक्सिमम एक दिन में भी हम तैयार कर सकते हैं, या एक दिन नहीं तो 2 दिन के अंदर तैयार हो जाता है ये। तो इसके बारे में मैं एक लॉन्ग वीडियो जो है वो मैं तैयार करूँगी। और फर्दर अगर आप लोग अपना रिसर्च प्रपोज़ल बना के क्रॉस चेकिंग करवाना चाहते हो तो मैं अपनी ईमेल जो है वो भी ऐड कर दूँगी इस यूट्यूब चैनल के नीचे। तो आप लोग जो है मुझे ईमेल के थ्रू अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्रॉस चेक करवा सकते हो। और इसके अलावा अपनी आप लोग सीवी जो है वो भी यूरो पास फॉर्मेट के अंदर आपने तैयार करनी है। और जिसके पास यूरो पास फॉर्मेट नहीं है वो गूगल के अंदर जाके वहाँ पे लिखे, तो वहाँ पे गूगल पे बहुत से उसके टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो यूरो पास फॉर्मेट भी बना दें, यूरो पास फॉर्मेट में सीवी बनाएं और अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है वो तैयार कर लें। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैट्रिक टू एमफिल, चूँकि मैं पीएचडी की स्कॉलरशिप्स का मैं बता रही हूँ, तो मैट्रिक से लेके एमफिल तक अपनी सारी जो डिग्रीज़ हैं और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको आप अटेस्ट करवा लें। मैट्रिक और एफएससी या एफए जो है उसकी आपने अपने बोर्ड से, जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पास किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फैसलाबाद से किया था, तो फैसलाबाद बोर्ड में जाके उन्होंने वो स्टैम्प्स लगाई और इन्वेलप में उसको बंद कर दिया, और इन्वेलप को आपने खोलना नहीं होता, और बाद में आपने आईबीसीसी से इसी तरह से इसकी अटेस्टेशन करवानी है। इसकी भी मैं डिटेल वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगी। और बाकी जो आपकी डिग्रीज़ हैं, बीएससी हो गई या बीए हो गया, बीएस हो गया, बीएस से एमफिल तक आपने एचईसी से टेस्ट करवानी है। उसका भी प्रोसीजर इसी तरह से है कि आपने गूगल पे जाके एचईसी पोर्टल ओपन करना है और वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उन लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट दे देनी है। और अपॉइंटमेंट के दिन आपने जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको टेस्ट करवा लेना है। अगर आप टीसीएस करना चाहते हैं तो टीसीएस भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कर सकते हो। तो प्रोसीजर बहुत आसान है अप्लाई करने का। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है एजेंट्स के पास जाओ और उनको आप बोलो कि हमने अप्लाई करना है फ़लाँ कंट्री में स्कॉलरशिप। कम से कम स्कॉलरशिप के लिए तो आप खुद अप्लाई करो। क्यों आप लोग मतलब कि एजेंट्स को पैसे देने पे तुले हुए हो। तो बहुत से एजेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स बेचारों से पैसे ले के, और फिर लाखों में उनसे पैसे लेते हैं और काम फिर भी नहीं करते हैं। तो बराए मेहरबानी, ये रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान इसका मेथड है। तो स्कॉलरशिप्स कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हो चुकी हैं और कुछ कुछ में ओपन होने जा रही हैं। तो उधर वहाँ लिंक में उन्होंने हर चीज़ जो जो रिक्वायर होता है, जिस तरीके से आपने अप्लाई करना है, हर चीज़ जो है बहुत डिटेल के साथ उन्होंने वो बताई होती है।
لیکن پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ جو ہے مجھے ای میل کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. تو بہت آسان میتھڈ ہے. میں آپ لوگوں کا خود میں اپلائی کرواؤں گی آپ لوگوں کا. آپ لوگ اپنے لیپ ٹاپس لے کے بیٹھ جائیں نا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. تو آپ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہو اور آپ لوگ بھی یورپ میں آ سکتے ہو بہت جلد. تو خود کو موٹیویٹڈ رکھو, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ڈاکیومنٹس تیار رکھو اور اس کے بعد جو ہے اپلائی کرو اور یورپ آ جاؤ. اور ہاں کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ریکمنڈیشن لیٹرز بھی مانگتی ہیں. تو 2 پروفیسرز جو ہیں آپ کی یونیورسٹی کے, آپ جس بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, تو آپ لوگ ان سے ریکمنڈیشن لیٹرز بنوا لو. کچھ یونیورسٹیز میں وہ 3 کہتے ہیں اور کچھ میں میجورٹی جو ہے وہ 2 ہی مانگتی ہے. اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اپنے پروفیسر کا ڈیٹا پٹ کرو, اور آپ لوگوں نے اپنے پروفیسر کا ڈیٹا پٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی ای میل وغیرہ, اس کا نمبر, تو پھر وہ ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے پروفیسر کی, جو پاکستانی پروفیسر ہے, ان کی ای میل میں جاتا ہے. اور ان کو آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں وہ لیٹرز جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں. لیکن ہمارے پاکستان میں پتہ نہیں پروفیسرز شاید بزی ہیں, تو اس وجہ سے بھی وہ کبھی نہیں کرتے کبھی. تو آپ ان کو ایک دفعہ پہلے ان سے کنفرم کر لیا کریں کہ سر یا میڈم ہم یہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ریکمنڈیشنز انہوں نے مانگی ہوئی ہے, تو کیا ہم آپ کی ای میل دے دیں. تو اگر وہ کہیں کہ ہاں جی دے دیں, تو پھر آپ لوگ ان سے پرمیشن لے کے تو ان کی اپلوڈ کر دیں. کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, ہم کرتے ہیں ریکمنڈیشن لیٹر کے لیے ای میل کرتے ہیں تو رسپانس نہیں ملتا, یہ ہے تو وہ ہے. تو پلیز آپ لوگ ایک باقاعدہ طریقے سے کریں, اور مشکل بالکل بھی نہیں ہے. ڈاکیومنٹس ہیں وہ پریپیئر آپ نے خود کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سی وی کے لیے آپ جی, میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ شاپس پہ جا کے سی وی بنوا رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ بھی جو چیز آپ کو نہیں آتی تو آپ لوگ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور وہاں پہ آپ لکھیں کہ ہاؤ ٹو میک سی وی ان یورو پاس فارمیٹ. تو جو آپ کی جو سی وی ہے وہ بنانے کے ہزاروں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے اپنی سی وی پریپیئر کرنی ہے. تو پلیز دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں, خود محنت کریں اور خود ہر چیز پریپیئر کریں, ہر ڈاکیومنٹ خود تیار رکھیں, اور انشاءاللہ جو ہے بہت جلدی آپ یہاں پہ مطلب کہ آ جاؤ گے. اٹلی بہت اچھی اسکالرشپ دیتی ہے, اور جس میں آپ لوگ اپنی وہ سیونگ بھی کر سکتے ہو بہت اچھی. اگر یہاں پہ رہ کے آپ پڑھ بھی سکتے ہو, اپنے بیوی بچوں کو پیچھے بھی بھیج سکتے ہو, اور بلکہ آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی یہاں پہ بلا سکتے ہو. اور بہت اچھی ہے یہ اسکالرشپ. تو آپ نے وہ پینک نہیں ہونا. بہت سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اپلائی کرنا, ہم کیسے جا سکتے ہیں, ہم تو نہیں جا سکتے ہیں. تو اپلائی کرنا بہت مشکل ہے. تو میری بات پہ یقین رکھیں کہ میں نے خود اپلائی کیا تھا. ہاں ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں, ان سے گائیڈ لائن ہم لیتے ہیں کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. فیس بک پہ پاکستان اسکالرشپ لیگ گروپ ہے, بہت اچھی وہاں پہ ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھے طریقے سے وہ گائیڈ کرتے ہیں. جہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ آتی فوراً سے کیوری ایڈ کریں آپ, جہاں جس ڈاکیومنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے, تو وہ فوراً سے آپ کو رسپانس بیک دیتے ہیں. ہزاروں وہاں پہ ہمارے سینئرز جو, ہم نے بھی ان سے گائیڈ لائن لی تھی تو انہوں نے بتایا, پھر ہم نے اپلائی کیا. تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے, اور اسکالرشپ نیٹ ورک بھی ایک گروپ ہے, اس کو بھی آپ ڈفرینٹ اسکالرشپ
گروپس جو ہیں وہ فیس بک پہ ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہو، اور جہاں پہ سمجھ نہ آئے آپ لوگ کیوری ڈال سکتے ہو، جہاں پہ سمجھ نہ آئے آپ گوگل کو یوز کر سکتے ہو، جہاں پہ سمجھ نہ آئے آپ یوٹیوب کو یوز کر سکتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کریں۔ تو ہر کام جو ہے وہ پلیز خود کریں، اور چونکہ ہم لوگ یہاں پہ اسکالرشپ پہ آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس، ہمارے اپنے بہن بھائی جو ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور اس اپرچونیٹی کو اویل کریں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہو ہمارا پاکستان سے، ہمارے اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں اور وہ بھی لائف کو انجوائے کریں اسکالرشپ کے ذریعے سے۔ تو پلیز جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو تم لوگ جو ہو وہ اس کو کر سکتے ہو۔ میں ای میل اپنی نیچے اپنے ولاگ میں اپلوڈ لکھ دوں گی، تو آپ لوگ جو ہو ای میل کر کے آپ لوگ مجھے اپنے ڈاکیومنٹس کی کراس چیکنگ کرواؤ گے، بلکہ کروا لینا۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جی ای میل پہ ہیلو میڈم، ہائی میڈم، ہاؤ آر یو، نو، پلیز اپنے ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ لوگ کرو گے تو میں آپ لوگوں کو رسپانس دوں گی، اور آپ لوگوں کے ڈاکیومنٹس کو بھی ایک دفعہ میں چیک کر دوں گی۔ تو اس لیے مزید جو ہے جتنی بھی آئیں گی اسکالرشپس تو میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کروں گی اپنے چینل پہ، تو آپ لوگ جو ہو وہ ساتھ ساتھ اس کو وہ کرنا، اپلائی کرنا تو انشاءاللہ۔ اور ہاں، کبھی بھی آپ لوگوں نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا کہ ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے، 2 میں کیا ہے، 3 میں کیا ہے، نہیں، میں نے خود 67 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا، اور ان میں میری ریجیکشنز ہوئی تھیں۔ دیکھیں ہر جگہ پہ ریجیکشنز از دا پارٹ آف لائف۔ سو کبھی بھی آپ لوگوں نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے محنت کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ آپ لوگوں نے کنٹینیوسلی اپنے اپلائی کرتے جانا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کا جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس لیے باقی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ فردر جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوئی آپ لوگ مجھ سے پوچھنا، میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گی۔ اور میں اب اپنی یونیورسٹی میں پہنچ چکی ہوں، یہ رہا کیفے، اور اب مجھے کافی لینی ہوگی۔ سو بائے، اللہ حافظ۔